الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یہ دوسرا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سلف کا راستہ کیا ہے، سلفیت کسے کہتے ہیں، اور ایسے ہی اس کے صفاتی نام کیا ہیں، ان موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ راہ سلف یا سلفیت کیا ہے؟ اب ہم لوگوں نے جو کہ راہ یعنی منہج اور ایسے ہی سلف کا معنی جان لیا ہے، اور یہ بھی جان لیا ہے کہ سلف کسے کہتے ہیں، سلف کون ہے، تو اب اس سے یہ جاننا آسان ہو گیا کہ راہ سلف کا معنی کیا ہوتا ہے۔ راہ سلف کتاب و سنت کے نصوص یعنی کتاب و سنت کی دلیلوں سے، اور ایسے ہی سلف امت صحابہ تابعین جن کو ہم نے پڑھا بھی، ان کے اقوال، ان کے فرمودات، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اس سے، اور ایسے ہی جو عربی زبان میں ہم لوگوں نے راہ کا سلف کا معنی پڑھا ہے، ایسے شریعت کے اندر راہ کا اور سلف کا معنی پڑھا ہے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ راہ سلف کیا ہے۔ راہ سلف کیا ہے؟ دراصل راہ سلف اس روشن راستے کا نام ہے۔ سلف کا راستہ دراصل اس روشن راستے کا نام ہے جسے سلف صالحین نے اپنایا۔ کون سا راستہ ہے جسے سلف صالحین نے، صحابہ نے اپنایا؟ وہ راستہ جس پر صحابہ چلے، وہ راستہ جس پر تابعین چلے، وہ راستہ جس پر تبع تابعین چلے، اور اپنے عقائد میں، اپنے عقیدے میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات لین دین، کاروبار، تجارت، بزنس، یا ایسے ہی شادی بیاہ، نکاح، طلاق، یہ سب کیا ہے؟ سب معاملات میں آتا ہے۔ احکام، حلال حرام کے مسئلے میں، ایسے ہی تربیت کا معنی تو ہم جانتے ہی ہیں، تربیت، ایسے ہی دعوت، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، ایسے ہی تزکیہ نفس کو پاک کرنا، عقیدے کی آلائشوں سے، عبادات کی گندگیوں سے، اخلاق کی گندگیوں سے، تمام طرح کی گندگیوں سے نفس کو پاک صاف کرنا، ہر طرح کے گناہوں سے طبیعت کو پاک صاف کرنا۔ ان تمام چیزوں میں عقیدے سے لے کر تزکیہ نفس، تمام کی تمام چیزوں میں جس راستے پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین چلتے رہے، اسی راستے کا نام سلف کا راستہ ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ سلف کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہی راستہ ہے جس پر چل کر عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست، تزکیہ نفس، دعوت، تربیت، تمام چیزوں پر عمل کرتے رہے، اسی راستے کا نام سلف کا راستہ ہے۔ اب عقیدے میں سلف کا راستہ، عبادات میں سلف کا راستہ، اخلاق میں سلف کا راستہ، تربیت میں سلف کا راستہ، دعوت میں سلف کا راستہ، یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ سلف کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ سلف کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ عبادت سلف کے یہاں تھی، یہ عبادت سلف کے یہاں نہیں تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ معاملہ سلف کے یہاں پایا جاتا تھا، یہ معاملہ سلف کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ عقیدہ صحابہ کرام نہیں رکھتے تھے، یہ صحابہ کرام عقیدہ رکھتے تھے، یہ عبادت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کرتے تھے، یہ عبادت صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں کرتے تھے۔ یہ طریقہ نکاح کا، طلاق کا صحابہ تابعین کے ہاں تھا، یہ طریقہ نکاح کا، طلاق کا اور دیگر چیزوں کا صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ دعوت کا یہ طریقہ صحابہ کرام کا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا۔ دعوت کا یہ طریقہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جب ہم کہتے ہیں سلف کا راستہ، اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں یہی دین کے حصول، دین کو حاصل کرنے، ایسے ہی اس کو سمجھنے، دین سیکھنے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے کا یہی وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کون سا راستہ؟ یہی راستہ، سلف کا راستہ، صحابہ تابعین تبع تابعین کا راستہ، علم حاصل کرنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، لوگوں کو اس کی طرف بلانے میں، اسی راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے، سورہ اعراف کی
یہ آیت کریمہ ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یہ آیت کریمہ دیکھیں کتنی شفاف ہے. یہ آیت کریمہ اپنا پیغام ہم امت کے لوگوں کو دے رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے. اللہ اکبر. انہی کی فضیلت ہے, انہی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا. ہماری مخلوق میں یہ لوگ ہیں, ہماری مخلوق میں یہ لوگ ہیں. ایک جماعت ایسی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام کیا ہے, جو یہدون بالحق, جو حق کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور حق ہی کے مطابق انصاف کا فیصلہ فرماتے ہیں. پتہ یہ چلا اسی راستے پر ہم سب کو چلنا چاہیے. ہم اپنے دین, ایمان, عقیدہ, عمل, عبادت, اخلاق, کردار, سیاست, دعوت, تربیت, تمام چیزوں میں یہ دیکھیں کہ ان صحابہ نے کیسے کیا, تابعین نے کیسے کیا, تبع تابعین نے کیسے کیا. اس کے بعد والوں کو نہ دیکھیں, ان تینوں طبقوں کے بعد والوں کو نہ دیکھیں. اور اگر کوئی چیز صحابہ کرام کے یہاں نہیں تھی تو تابعین کو بھی نہ دیکھیں. کوئی چیز صحابہ کرام کے یہاں نہیں تھی, تابعین کے یہاں نہیں تھی, تو تبع تابعین کو بھی نہ دیکھیں. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے درجہ بندی فرمائی ہے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, تین کے تینوں سلف ہیں, تینوں طبقے. لیکن تینوں کے سلف کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. امت میں صحابہ کرام سب کے سلف ہیں. صحابہ کرام تو تابعین کے بھی سلف ہیں, ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان تابعین کو بھی کس کے پیچھے چلنا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا. صحابہ کرام بھی وہی عقیدہ رکھیں گے جو صحابہ نے, ہے کہ نہیں؟ وہی عبادت جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھا. کیونکہ تابعین تو اللہ کے نبی کے سامنے نہیں تھے کہ براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو, آپ کے فرمودات کو, اقوال کو, اعمال کو, عقائد کو, تمام چیزوں کو دیکھتے. ظاہر سی بات ہے دیکھنے والے سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہی ہیں جو اس سعادت اور اس شرف سے مشرف ہے. اس لیے سب کو چاہیے کہ صحابہ کی, اور اس کا تذکرہ ہو چکا ہے, اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. مہاجرین انصار کا ذکر اللہ نے کیا, کوئی شرط نہیں لگائی. لیکن تابعین بعد والوں کے بارے میں جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے ساتھ, احسان کے ساتھ پیروی کی شرط لگائی. تب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے. تو اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہیں. صحابہ اور تابعین کا معاملہ الگ الگ, صحابہ اور ان کے بعد والوں کا معاملہ الگ الگ. صحابہ سے اللہ تعالیٰ یوں ہی راضی ہے, اور بعد والوں سے صحابہ کی پیروی کی شرط کے ساتھ راضی ہے. بعد والوں سے صحابہ کرام کی سچی پیروی کے ساتھ راضی. یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے, جو حق کے ساتھ لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی, علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی جن کی کتاب کا نام ہے تیسیر الکریم الرحمن بتفسیر کلام المنان, اس تفسیر میں کہتے ہیں وَمِن جُمْلَةِ بَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ فَاضِلَةٌ كَامِلَةٌ فِي نَفْسِهَا مُكَمِّلَةٌ لِغَيْرِهَا يَهْدُونَ أَنفُسَهُمْ وَغَيْرَهُمْ بِالْحَقِّ فَيَعْمَلُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِهِ فَيَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِهِ وَيُعَلِّمُونَهُ وَيَدْعُونَ إِلَيْهِ وَإِلَى الْعَمَلِ بِهِ. بے انتہا قیمتی بات ہے جو علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ سعدی کون سے سعدی؟ وہ سعدی نہیں ہے جو شاعر گزرے ہیں, نہیں, ان کی بات نہیں چل رہی. یہ ابھی جلدی علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں. یہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں, ان کے شیخ ہیں, اور اپنے وقت کے چوٹی کے عالم اور امام تھے, پورے جزیرۃ العرب میں جانے جانے والے. وہ کہتے ہیں آیت کریمہ کی تفسیر میں, اس کا ترجمہ دیکھیں, کہتے ہیں یعنی ہماری مخلوقات میں ایک ایسی فضیلت والی امت بھی ہے جو خود مکمل ہے, دوسروں کو مکمل کرنے والی ہے. یہ لوگ خود کو اور دیگر لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں, چنانچہ حق کا علم رکھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں,
لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کی اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے؟ کون ہے طبقہ؟ یہ وہی طبقہ ہے جن کو ہم اسلاف کے نام سے جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جن کا یہ کردار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، حق اور ہدایت کا یہی وہ راستہ ہے۔ کون سا راستہ جس کی بات چل رہی ہے؟ سلف کا راستہ، صحابہ کا راستہ۔ یہی وہ راستہ ہے جس کی ستھرائی اور تابناکی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں سے آپ ان باریکیوں کو اچھی طرح سے سمجھتے جائیں، اچھی طرح سے سمجھتے جائیں کہ سلف کا راستہ کیوں ضروری ہے۔ سلف کے راستے پر، راہ سلف ہم نے جان لیا ہے، اب راہ سلف پر چلنا ہے، اس کی بات چل رہی ہے۔ آخر کیوں چلنا ضروری ہے؟ کیا خصوصیت ہے ان کی؟ یہاں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک ومن یعش منکم بعدی ومن یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ روایت حوالہ نیچے موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں، میں نے تمہیں ایک دم روشن راستے پر چھوڑا ہے، یہی ہے بیضاء۔ کیا کہا؟ میں نے تمہیں علی البیضاء، ایک دم روشن راستے پر چھوڑا ہے۔ یہی معنی ہے منہج کا۔ منہج منہاج کا معنی ہم لوگوں نے پڑھا نا، روشن راستہ، سیدھا راستہ، سمپل راستہ، آسان راستہ، ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ لفظ استعمال فرمایا، البیضاء، روشن۔ بیضاء کے معنی سفید کے ہوتے ہیں، بیضاء کے معنی سفید کے، ایک دم روشن۔ لیلھا کنہارھا، وہ راستہ جس پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے، اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ حدیث کس کے لیے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے جو آپ کے سامنے تھے۔ میں نے تمہیں چھوڑا ہے، یقیناً میں نے تمہیں چھوڑا ہے، علی البیضاء، ایک دم روشن راستے پر، لیلھا کنہارھا، اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ رات تاریک ہوتی ہے، دن روشن ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن بنایا۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں، جو راستہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اس راستے میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ راستہ اتنا روشن ہے کہ اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔ رات بھی دن کی طرح ہے بھائی، اندھیرے کا تاریکی کا تصور ہی نہیں ہے اس راستے میں، جو راستہ میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں۔ لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، اس لیے وہ راستہ جو میں تم کو دے کے جا رہا ہوں، اس راستے پر رہنے والا، میرے بعد جو بھی اس راستے پر چلے گا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا روشن راستہ ہے کہ رات بھی دن کی طرح روشن ہے، تو گمراہی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیسے بھٹکے گا کوئی آدمی بھائی؟ رات تو ہے نہیں کہ اندھیرا ہو، روشن راستہ ہے، اور اتنا روشن ہے کہ دن کی طرح۔ بعض روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لیلھا ونہارھا سوا، اس کی رات اور اس راستے کا دن دونوں سیم ہے، یعنی رات بھی دن کی طرح، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے؟ فرمایا، لا یزیغ عنھا بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، الا ہالک، سوائے اس کے جس کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہوئی ہو۔ اس کے نصیب میں ہلاک ہونا، گمراہ ہونا، بھٹکنا، بہکنا، دوسرے تیسرے چوتھے، ہے نا، حتیٰ کی 72ویں فرقے میں چلے جانا اس کے مقدر میں لکھا ہوگا، وہی اس راستے سے بھٹکے گا، ورنہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس راستے سے بھٹک جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا انداز دیکھو، یہ حجت تمام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی نے حجت تمام کیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے کہ اگر اجالا رہتا تو نہیں بھٹکتے۔ اتنا اجالا ہے راستے پر کہ دن کی طرح سے روشن ہے۔ اور کیا فرمایا، وَمَن یعش منکم، اور جو لوگ زندہ رہیں گے تم میں سے، میرے بعد جو لوگ تم میں سے زندہ رہیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، بہت زیادہ اختلاف، اس کی تعداد کا پتہ نہیں ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے وہ۔ فَعَلَيْكُمْ،
یہ دیکھو اسی راستے کی طرف پھر اللہ کے نبی لے جا رہے ہیں کہ بہت سارا اختلاف تم دیکھو گے، بہت زیادہ اختلاف جو زندہ رہیں گے دیکھیں گے۔ اس اختلاف کے ماحول میں، ٹکڑیوں کے ماحول میں، فرقہ بندی کے ماحول میں، دھڑ بندی کے ماحول میں، وعلیکم تم پر لازم ہے، کیا لازم ہے؟ بما عرفتم من سنتی، اسی سنت پر چلنا لازم ہے جو میری سنت تمہیں معلوم ہے۔ میری جو سنت معلوم ہے نا، معروف ہے، معلوم ہے، اسی سنت پر چلنا، لازم پکڑنا، یہ تمہارا کام ہے۔ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور ان خلفاء، میرے ان خلفاء جانشینوں کی راہ پر چلنا، لازم پکڑنا ضروری ہے، جو راشدین خود نیک ہیں، المہدیین اور ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر چلنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات، جو راستہ دے کر کے گئے ہیں وہ راستہ ایک دم روشن ہے۔ اسی راستے کا نام کیا ہے؟ منہج۔ اسی کا نام منہج، منہاج، اسی کا نام ہے منہج، کیونکہ روشن راستہ وہی اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے وفات سے پہلے یہ بات کہہ دی کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم پڑی۔ دوسری بات یہ معلوم پڑی کہ اب جب اتنا روشن راستہ ہے تو اگر کسی کا نصیبہ، کسی کا مقدر اگر خراب ہو گیا ہو تو وہی بھٹکے گا، ورنہ اس راستے سے کوئی نہیں بھٹک سکتا۔ تیسری چیز، اختلافات بہت سارے ہوں گے، ان اختلافات کا سولوشن بھی یہی راستہ ہے۔ ان اختلافات میں کہاں چلیں گے؟ ان اختلافات میں اس دور کے اختلافات میں یہ نہیں چیک کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق مجھے یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، بلکہ تمہیں کہاں گھوم کے جانا ہے؟ پویلین، پیچھے بالکل اصل راستے پر گھوم کر کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي، جو سنت تمہیں معلوم ہے میری، اسی سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ کیوں؟ یہی لوگ تو تھے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور سب سے اونچا مقام نبی کے صحابہ میں کس کا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان کے بعد پھر دیگر صحابہ کرام کے درجات ہیں۔ اہل بدر کا مقام ہے، اہل بیت رضوان کا مقام ہے، اور دیگر۔ ان خلفائے راشدین کے بعد بقیہ 6 عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں نا، سب ملا کر کے 6 مزید عشرہ مبشرہ ہو جائیں گے، اور ان کے بعد اہل بدر، اہل بیت رضوان، ان سب کا مقام ہے، اور پھر سارے صحابہ کرام اس کے اندر شامل ہیں۔ ان کے راستے پر چلنا، ان کی پیروی کرنا، تو جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف، آپ کی صحابیت کا مقام انسان کو سب سے اونچا بنا دیتا ہے۔ جس نے ایک جھلک، ایک ادنا سی مجلس میں ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، ملاقات کر لیا، دیدار نہ بھی کرے، کیونکہ ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں نا جو نابینا تھے تو دیدار تو کر نہیں سکتے، لیکن مجلس میں جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 لفظ بات چیت ہو گئی، اس کو وہ مقام اللہ نے عطا فرما دیا جس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک جھلک دیکھنا یا مجلس میں رہنا، ایک ملاقات بس ایمان کے ساتھ، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا انسان کو سب سے اونچے مقام کا بنا دیتا ہے۔ پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام اسے حاصل ہو جاتا ہے صحابہ کرام کا۔ تو یہی ہے راستہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس راستے پر چھوڑا تھا اسی راستے پر اختلاف میں چلنے کے لیے کہا، اسی راستے پر چلنے کے لیے کہا، میری جانی پہچانی سنت پر اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات۔ اسی راستے کا نام کیا راستہ ہے؟ سلف کا راستہ۔ اب یہ خلفائے راشدین کہاں ہیں؟ گزر چکے ہیں کہ نہیں گزر چکے؟ گزر چکے۔ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب سب سے پہلا بیچ ہے جو امت میں ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ آئیڈیل بن کر کے گزر چکا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں، پرانے سے لے کر آج تک جو علماء کہتے ہیں سلف صالحین کا راستہ،
اس سے مراد یہی ہوتا ہے اپنا دین، ایمان، عقیدہ، عمل، کردار سب کچھ کیسا بناؤ جیسے نبی کے صحابہ کرا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشر مبشرہ، بقیہ 6 ملا کر کے عشر مبشرہ، اور بقیہ بعد میں سارے صحابہ کرام. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ. اچھا یہاں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تابعین کا ذکر نہیں کیا، آپ نے تبع تابعین کا ذکر نہیں کیا، دوسری روایتوں میں کیا لیکن یہاں پر ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اسی طرح کی حدیثوں کی بنیاد پر ہمارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سلف صالحین سے مراد صحابہ کرام ہیں. یعنی اصل سلف کون ہے؟ اصل سلف صحابہ کرام ہے. ان کے بعد ہی تو تابعین آئیں گے، اور وہ بھی جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور ان کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو تبع تابعین ہوں، وہ بھی جو سچ مچ ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے. اس لیے کبھی سلف کہہ کر کے صحابہ کو ہی مراد لے لیا جاتا ہے، بالترتیب تابعین، تبع تابعین ان کے بعد آتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اختلاف کی جو بات آئی تھی، اختلاف کے بعد، اختلاف کے ماحول میں اللہ کے نبی نے اور زیادہ کھول دیا کہ اختلاف آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ دھڑے، فرقے، ٹولیاں اور گروہ در گروہ امت میں میرے بھائیوں پھیل جائیں گے. امت گروہوں میں بٹ جائے گی، ٹولیوں میں، ٹکڑیوں میں بٹ جائے گی، اتنا اختلاف آگے بڑھ جائے گا. یہ اصول آپ یاد رکھیے، اختلاف ہوتا ہے اور اس کے بعد افتراق ہوتا ہے. اختلاف ہوتا ہے، پھر اختلاف ہوتا ہے، افتراق ہوتا ہے. پہلے لوگ الگ ہوتے ہیں یعنی خلاف کرتے ہیں، اور بعد میں دھڑ بنا کر کے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. تو اختلاف جو ہے وہ فرقہ واریت کو جنم دینے کی کوکھ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر فرمایا بہت سارا اختلاف دیکھے گا. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ افترقت اليہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق امتی یا وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. اب مشہور روایت ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے. وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور انقریب معاملہ یہ ہوگا کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، داخل ہوں گے جہنم میں، الا واحدہ سوائے ایک کے. یہ جو کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گی. یہ معنی نہیں ہے اس کا، نہ یہ معنی ہے، نہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 73 فرقوں میں سے سب کے سب جہنم میں جائیں گے، یعنی اپنے عقیدے، عمل، کردار کی وجہ سے جہنم کی سزا کے مستحق بنیں گے. اب جو ایسا مجرم ہوگا جو اپنے ایمان و عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا تو ہمیشہ میں جہنم میں رہے، اور جو ایسا نہیں ہوگا وہ اپنی سزا پا کر کے جہنم سے باہر نکلے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے معنی میں نہیں. آدمی اپنے اپنے انحراف، اپنی اپنی فرقہ واریت، اپنی اپنی گمراہی کے حساب سے جائے گا. تو گمراہ ہونے کا مطلب کافر ہونا نہیں ہوتا ہے. گمراہی کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اور مادون اس سے نیچے بھی گمراہی موجود ہے. تو اگر وہ کفر و شرک تک لے جانے والی فرقہ واریت ہوگی کہ انسان ایسے فرقے میں چلا گیا جس سے اس کا ایمان ہی چلا گیا، اس کا عقیدہ ہی برباد ہو گیا، اس کا ایمان ہی ضائع ہو گیا، اور پھر توبہ بھی نہیں کیا، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو وہ اپنے شرک کی وجہ سے، اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا. اس لیے اس طرح کی روایتوں کا معنی اچھی طرح جاننا چاہیے کہ اس سے مراد شرک و کفر نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جانا مطلق طور پر نہیں ہے، بلکہ جیسا عقیدہ ہوگا، جیسی فرقہ واریت ہوگی، اگر عقیدے کو ضائع کرنے والی ہوگی تو وہ انجام ہوگا، اور عقیدہ ایمان برباد نہیں ہوگا، انحراف ہوگا، کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، گمراہی ہوگی، کفر تک نہیں پہنچے گی تو اس کی سزا اسی اعتبار سے ہوگی. قالو، صحابہ نے پوچھا، کہا، من ہی یا رسول اللہ، یہ ایک جو جہنم سے بچ جانے والا، جہنم سے بچ جانے والا، جہنم میں نہ جانے والا مستثنا فرقہ ہے، وہ کون ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، من کانا
अला मिस्ली मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी। ये कौन लोग हैं भाई? ये कौन लोग हैं जो अकेले जन्नत में जाएंगे 73 में से और 72 जहन्नम के मुस्तहिक बनेंगे, जहन्नम की सजा के मुस्तहिक बनेंगे? मन काना अला मिस्ली, वो जो बिल्कुल उसी राह पर चलेंगे जिस पर आज मैं और मेरे सहाबे किराम चल रहे हैं। अब ये हदीस तो क़यामत तक के लिए है कि नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने चलने के लिए किस पर कहा? चाहे 100 साल के बाद आओ, 200 साल के बाद आओ, 400 साल के बाद आओ, 500 साल के बाद आओ, 1000, 2000, आज 1446 में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी सब चला जाए, 2000, 5000, 10,000 साल गुजर जाए, लेकिन जन्नत में जाने वाला एक तबका जो होगा वो वही होगा जो मिसल सेम उसी पर चलता हो जिस रास्ते पर आज मैं और मेरे सहाबे किराम चल रहे हैं। गया ना सलफ की तरफ, वही जो गुजर चुके हैं, इमाम उस सलफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सबसे पहले तबके के लोग, आपके सहाबा का पहला बैच जिस रास्ते पर चलता था उसी रास्ते पर जो चलेंगे वो जन्नत में जाएंगे। यही दावत है हमारी, यही दावत है सलफियत की, यही दावत है अहलुल हदीस की। अभी नाम आ रहे हैं, सिफाती नाम का तस्करा आगे आ रहा है, सिफाती नाम आगे बयान किए जाएंगे। मैं जरा जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूं मेरे भाइयों और बुजुर्गों और नौजवान साथियों अजीजों, क्योंकि वक्त शॉर्ट है और मजमून लंबा है और बहुत ज़्यादा अगर इत्मीनान से हम चलेंगे तो शायद बहुत कुछ छूट जाए, रह जाए, तो कम से कम सरसरी ही सही लेकिन ये बातें आपके सामने आ जाएं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनकी यहाँ गलत फहमी होती है। ये देखो सलफ़ी 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 कहते हैं, क्या सलफ़ी लफ्ज़ कुरान में आया है? क्या सलफ़ी बनना ज़रूरी है? क्या सलफ़ियत ही नजात का रास्ता है? तो सलफ़ियत के लफ्ज़ की अगर मालूमात नहीं होगी, सलफ़ियत की कहानी का पता नहीं होगा कि सलफ़ियत किस चीज़ का नाम है, तो आदमी इस तरह की बात कर सकता है, उसके लिए जायज़ है क्योंकि उसको मालूमात नहीं है। लेकिन अब जब आपको समझ में आ गया कि सलफ़ियत असल में सहाबा का रास्ते का नाम है, सहाबे किराम के रास्ते का नाम सलफ़ियत है, तो इसका मतलब यह है कि भाई किसको इख्तिलाफ हो सकता है कि सहाबे किराम के रास्ते पर नहीं चलना है? कौन है जो ये कहेगा सहाबे किराम का रास्ता नहीं चाहिए? और जो कहेगा सहाबे किराम का रास्ता नहीं चाहिए वो ऐसे ही अपने आप को हालिकीन में डाल देगा। किस में डाल देगा? ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिक। उस रास्ते से वही भटकेगा मेरी बात जो हिलाक होने वाला होगा। वरना ये जानते हुए कि जिस रास्ते पर मैं छोड़ के जा रहा हूं वो रास्ता मेरे सहाबे किराम ने सबसे पहले बरता है, सबसे पहले उसी को आइडियल बनाना है। इसलिए सलफियत के रास्ते से चिढ़ना, सलफियत के रास्ते से नफरत करना, और हमने शुरू में भी अर्ज किया था कि सलफियत किसी एक मौजू का नाम नहीं है। सलफियत हर चीज में, ईमान, अकीदा, तौहीद, आखिरत, नबूवत से लेकर के सारा इबादत, मुआमलात, अखलाक, किरदार, ये जो हुकूमत चलती है ना, हुकूमत, इस्लामी निज़ाम, खलीफा, बादशाह, इमाम, अमीर, ये पूरा निज़ाम कैसे चलेगा? उसी सहाबे किराम के रास्ते पर चल करके सब कुछ किया जाएगा। हलाल हराम, जायज नाजायज, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ उसी तरीके पर, इस तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम को छोड़ा है। यहां देखिए क्या कहा, साफ साफ ये होगा ना सलफ का रास्ता, जिस रास्ते पर आज मैं चल रहा हूं बिल्कुल उसी। मिसल कहा, मिसल, मिसल किसे कहते हैं? सेम टू सेम। मिसल का मतलब सेम टू सेम। मिसल के माने फर्क को नहीं बोलते, थोड़ा भी डिफरेंस रहेगा तो उसको मिसल नहीं कहते, समझ रहे हैं ना? फिर उसको नहवहु, करीब मिन्हु, दूसरे अल्फाज आते हैं, उससे मिलता जुलता, उससे करीब करीब। लेकिन ये क्या है? अला मिस्ली मा अना अलैहि, जो बिल्कुल उसी रास्ते पर चलेगा, सेम सेम उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर आज मैं और मेरे सहाबे किराम चल रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने क़यामत तक के आखिरी आदमी को भी कह दिया कि नहीं कह दिया कि 73 फिरके इस उम्मत के अंदर होंगे और नजात पाने वाला एक होगा, वो वही होगा जो उस रास्ते पर चलेगा जिस पर मैं और मेरे सहाबे किराम चल रहे हैं। तो उम्मत का क़यामत से पहले पहले का आखिरी आदमी भी इस बात का पाबंद है कि वो जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम के से बचने के लिए किस रास्ते पर चले? सहाबे किराम के रास्ते पर चले। उसी का नाम है सलफ का रास्ता, जिसका तारुफ आपके सामने हो रहा है, राहे
सलफ के उन्वान से। तो राह सलफ पर चलना है। अब आप राह सलफ की तरफ पलट करके जाओगे तो माफ करना मुझे, कोई फिरका, कोई गुमराही आपको दिखाई नहीं देगी। ना आपको राफिजी फिरका मिलेगा दौरे सहाबा में, ना आपको खारजी फिरका मिलेगा दौरे सहाबा में, ना आपको अंधी तकलीद करने वालों का फिरका मिलेगा। माफ करना मुझे मेरे भाइयों, सबकी जिम्मेदारी है कि नबी की सुन्नत पर चले। किसी इमाम ने कभी भी नहीं कहा कि मेरी बात मानो, मेरा कहा मानो, मेरी तकलीद करो, मैंने जो लिख दिया उसी को फॉलो करो, मैंने जो फतवा दे दिया उसी पर चलो। कभी किसी ने यह बात नहीं कही है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, है ना, मकाम जानते हो कि नहीं जानते हो? रात की तन्हाई में दाढ़ी पकड़ करके रोने वाला इमाम उम्मत की गम में। उन्होंने क्या कहा था? अगर मेरा फतवा तुम कहीं देख लो और दलील मेरी वहां ना लिखी हो तो वो फतवा मेरे नाम से बयान मत करो। ये जानो पहले कि वो फतवा मैंने किस दलील की बुनियाद पर दिया है। तो बताओ, असल इमाम का फतवा है कि इमाम की दलील है? असल इमाम का फतवा है कि इमाम की दलील है। दलील वही है जो अल्लाह के कलाम में उतरा, दलील वही है जो नबी के फरमान में आया, दलील वही है जो नबी, अल्लाह के फरमान और नबी के फरमान से इन असलाफ ने समझा। ये है मेरे भाइयों। तो आपको दौरे साहबा में कोई अंधी तकलीद करने वाला नहीं मिलेगा। ये मिलेगा अगर किसी ने गलती से कह दिया, अल्लाह के नबी की हदीस के सामने अबू बकर सिद्दीक का नाम ले लिया, उमर बिन खत्ताब का नाम ले लिया, अबू बकर ऐसा फरमाते हैं, उमर बिन खत्ताब ऐसा फरमाते हैं, तो आपको ये मिलेगा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास नाराज हो गए और कहा तुम अल्लाह के नबी की हदीस के सामने अबू बकर उमर का नाम लेते हो, मुझे डर है कि तुम हिलाक हो जाओगे, तुम पर आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाएगी। तो आपको ये चीज कभी भी नहीं मिलेगी सहाबा के दौर में। आपको उस दौर में हदीस रसूल के इनकार करने वाले नहीं मिलेंगे। आपको अपनी अकल का घोड़ा दौड़ा करके अल्लाह के नबियों के मोजज़ात का इनकार करने वाला कोई फिरका नहीं मिलेगा। अकल परस्ती करने वाला कोई फिरका नहीं मिलेगा। दंगे फसाद की बात करने वाला कोई फिरका नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको कश्फ, इल्हाम और करामात की बात करने वाला कोई सूफियत का फिरका नबी के सहाबा के दौर में नहीं मिलेगा। इसलिए वही जन्नत में जाएगा एक 73 में से एक, जो बिल्कुल उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर आज मैं और मेरे साथ। इसीलिए हम कहते हैं पलटो अपने असलाफ की तरफ। क्यों 200, 250, 300 साल के बाद टिक जाते हो? क्यों 400, 500 साल के बाद की बात पर टिक जाते हो? क्यों 1000 साल के बाद किसी बात पर टिक जाते हो? क्यों 1200, 1300 साल के बाद किसी इमाम, किसी आलिम की बात पर टिक जाते हो? क्यों नहीं पलटते उन्हीं असलाफ की तरफ? सहाबा का अकीदा, सहाबा का अमल, सहाबा की दावत, सहाबा की तरबियत, सहाबा की इबादत, सहाबा का तज़किया, सहाबा की जिंदगी को एक एक नमूने के साथ देखो। इसी का नाम है राहे सलफ। मेरे भाइयों, अब मैं उन अपने भाइयों से खास तौर पर कहना चाहता हूं जो हमारे भाई कभी कभी चिढ़ते हैं। उसमें बाज उलमा भी हो सकते हैं, बाज हमारे भोले भाले सादा लौ हमारे नौजवान अजीज भी हो सकते हैं। उनकी दीन से मोहब्बत को, उनकी दीन से जो मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत को सलाम। लेकिन वो कभी कभी चिढ़ते हैं, क्या सलफियत की बात करते हैं, क्या अहले हदीसियत की बात करते हैं। याद रखो, ये है सलफियत। अब आप ही बताओ, क्या आपको इख्तिलाफ हो सकता है इससे कि सारी उम्मत को उसी सहाबे किराम के रास्ते पर चलना चाहिए, उसी रास्ते पर, इस रास्ते पर नबी ने सहाबा को छोड़ा था। किसी भी मसले में मेरे भाई, किसी भी मसले में, अकीदे ईमान से लेकर अदना अदना मुस्तहब्बात के मसले में, जायज और मबाह के मसले में भी क्या उस रास्ते को छोड़ा जा सकता है? यही है राह सलफ। उसके बाद देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमा दिया था कि वो जो एक तबका है ना, जिस रास्ते पर आज मैं और आज जो बिल्कुल उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर आज मैं और मेरे सहाबा चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कोई आज कह सकता है भाई आज 1446 साल गुजर गए, कहां वो रास्ता हमारे पास है? हम किसी से किसको जाने कि वो उसी रास्ते पर चलता है? कहां जाने, कहां ढूंढें? वो है भी दुनिया में कि नहीं है? कैसे पता चले भाई? 1446 साल गुजर गए, कैसे पता चले कि वो लोग हैं आज दुनिया के अंदर?
जो उसी रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते पर आप और अल्लाह के नबी और आपके सहाबा चलते थे। तो अल्लाह के नबी ने ये भी समझा दिया मसला कि जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ नहीं आएगा, कोई सदी नहीं, कोई हजार नहीं, सदी नहीं, बल्कि कोई साल, महीना, हफ्ता नहीं, कोई दिन नहीं गुजरेगा एकदम तसलसल के साथ वो तबका दुनिया में मौजूद रहेगा जो इसी रास्ते पर डटा रहेगा। फिर अल्लाह के नबी ने भी फरमाया ऐसे मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलने वालों की मुखालफत भी की जाएगी, उनसे नफरत भी करने वाले नफरत करेंगे, उनको जड़ से उखाड़ देने की बात भी करेंगे, उन्हें ताने भी देंगे, उन्हें तशनी भी देंगे, उनका बाइकाट भी करेंगे, उनका बाइकाट भी करेंगे, बरात का इजहार भी करेंगे, उनको बेसहारा छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी चूंकि वो इसी रास्ते पर चलने वाले होंगे, लाख तकलीफें उनको दी जाएं, तकलीफें हो सकती हैं उन्हें, लेकिन अंजाम के एतबार से वो उसी हक पर डटे रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि क़यामत आ जाएगी। इसलिए ये मसला नहीं है कि वो किसी दौर में खो जाएंगे। जो अल्लाह के नबी और आपके सहाबा के रास्ते पर चलने वाले उसी की तलाश करने का काम करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अल हक़, एक तबका मेरी उम्मत का हमेशा हक पर डटा रहेगा। हक वही तो है ना जिस पर अल्लाह के नबी और आपके सहाबा चलते रहे। हक वही है कि नहीं है? पढ़ा कि नहीं आयत करीमा? भूल तो नहीं गए? अल्लाह ने क्या फरमाया? व मिम्मन खलकना उम्मतुन यहदूना बिल हक व बिही यादिलून, यहदूना बिल हक व बिही यादिलून। एक तबका अल्लाह फरमाता है मेरी मखलूक में एक जमात उन लोगों की है जो हक ही की जरिए हक ही की हिदायत देते हैं और हक ही के जरिए से फैसला करते हैं। याद रखें, हक पर गालिब रहेंगे, वो हक पर गालिब रहेंगे, हक की दावत देंगे, हक का पैगाम पहुंचाएंगे और हक के जरिए से फैसला फरमाएंगे। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, उनका बिगाड़ नहीं सकेंगे। वो लोग जो उन्हें बेसहारा छोड़ देंगे वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, जो उनकी मुखालफत करेंगे। हत्ता यअती अम्रुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, यानी क़यामत आ जाएगी, अल्लाह का फैसला आ जाएगा, यानी क़यामत आ जाएगी। वहुम अला ज़ालिक, और वो बदस्तूर हक ही पर डटे रहेंगे। अब इसमें एक बात पर सिर्फ गौर कर लें, ला तज़ालु ताइफा, एक गिरोह, एक जमात। कितने हजार लोग होंगे भाई उस जमात के अंदर? कितने लाख लोग होंगे, कितने करोड़ लोग होंगे? ऐसी कोई तादाद है उसके अंदर? आपने फरमाया ताइफा, एक जमात होगी, एक जमात होगी, थोड़े लोग ही होंगे, एक छोटी सी जमात होगी, थोड़े लोग ही होंगे, लेकिन हक पर डटे रहेंगे। इस हक पर अल्लाह के नबी ने छोड़ा उम्मत को, उसी हक पर वो डटे रहेंगे। मुखालफत उनकी होगी, दुश्मनियां होंगी, बाइकाट किया जाएगा, लेकिन उनका अंजाम के एतबार से कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। मुखालफत होगी, बेसहारा छोड़ देंगे लोग, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा। क़यामत कायम हो जाएगी, वो हक पर कायम रहेंगे। पता ये चला कि क़यामत तक इस रास्ते पर चलने वाले रहेंगे। किस रास्ते पर? इस रास्ते पर अल्लाह के नबी और आपके सहाबा चलते रहे। इसलिए यह भी तय है कि दुनिया में वो तबका हर हाल में रहेगा, हर हाल में रहेगा भाई। अब उसको अगर हम लोग मेजॉरिटी के हिसाब से जज करेंगे तो धोखे में पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये पैमाना बताया नहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। आपने फरमाया ताइफा, एक जमात होगी, एक छोटी सी जमात होगी भाई, समझ रहे हैं ना? इसलिए हमारी जिम्मेदारी कि हम भी ये समझें कि उसकी पहचान क्या है, पहचान से तलाश करें। बड़ी तादाद, बड़ी भीड़, ज्यादा गैदरिंग, ज्यादा है ना, ये नहीं पैमाना है, या और कोई पैमाना भी नहीं है। पैमाना एक ही है, क्या? जिस रास्ते पर आज मैं चल रहा हूं और मेरे सहाबा चल रहे हैं, बिल्कुल उसी रास्ते पर चलने वाले वो रहेंगे। चलो देखो, ईमान में कौन है नबी के रास्ते पर, सहाबा के रास्ते पर? अकीदे में कौन है नबी और सहाबा के रास्ते पर? इबादत में कौन है नबी और सहाबा के रास्ते पर? अखलाक, किरदार, सलूक, हुकूमत, सियासत, हर मसले में कौन है जो अल्लाह उसके नबी, अल्लाह के नबी और उसके रसूल, उसके सहाबा, अल्लाह के नबी और रसूल और उसके सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अब ईमान और अकीदे की बात करें, इतनी सारी गुमराहियां हैं ना ईमान और अकीदे के बाब में, हम कैसे चेक करेंगे कौन हक पर है? कुरान की आयत पढ़ करके, कुरान की आयत सारे लोग पढ़ते हैं,
شیعہ اپنی شیعیت ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہے، رافضی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، خارجی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صوفی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، منکر حدیث قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، نبی کے صحابہ کی توہین کرنے والا، گالی دینے والا کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت اور حدیث پڑھتا ہے، امت میں دنگے فساد کرنے والا، کافر بنا کر امت کے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنے کا کام کرنے والا قرآن و حدیث کی آیت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے۔ لیکن اس قرآن و حدیث سے بات نہیں بنے گی۔ اس راستے پر جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی نے معنی کیا بتلایا؟ نبی کے صحابہ نے اس قرآن کا، سنت کا معنی کیا سمجھا، ویسے ہی سمجھیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ میں اپنی مرضی سمجھوں، رافضیت کا راستہ نکال لوں، کوئی خارجیت کی سوچ کے ساتھ سمجھے، خارجیت کا راستہ نکال لے، تو ایسے نہیں۔ کیا وہ خارجیت جو تم نے کسی نے سمجھا، کیا نبی کے صحابہ نے خارجیت سمجھا تھا؟ بغاوت کرنے کی تعلیم دی صحابہ کرام نے؟ کیا رافضیت شیعیت کا عقیدہ صحابہ کرام کا تھا؟ جب انہوں نے قرآن و سنت سے وہ مسئلہ نہیں سمجھا تو تم نے کیوں سمجھا؟ اندھی تقلید صحابہ کرام نے نہیں سمجھا، تم نے کہاں سمجھ لیا اس کو؟ ما انا مثل ما انا علیہ اليوم، بالکل اسی راستے پر چلنا جس راستے پر نبی اور آپ کے صحابہ چلتے رہے۔ یہ سب نہیں سمجھا نبی کے صحابہ نے، ہم نے کہاں سے نکال لیا؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جانی چاہیے۔ سلفیت ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے، موجودہ دور کے امام ابن عثیمین فرماتے ہیں، سلفیت اچھی طرح سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے منہج و طریقے کی پیروی کا نام ہے۔ سلفیت کس کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے منہج یعنی راستے اور طریقے کی پیروی کا نام ہے۔ راہ سلف ہے اور راہ سلف پر چلنے کا نام سلفیت، اور چلنے والوں کا نام سلفی ہے۔ چلنے والوں کا نام سلفی ہے اور راستے کا نام راہ سلف ہے، اور اس پر چلنے کا نام سلفیت ہے، چلنے والوں کا نام سلفی ہے۔ یاد رہیں، کہتے ہیں لہذا ان کی اتباع کا نام سلفیت ہے۔ یہ کئی حدیثوں، کئی کتابوں کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے۔ علامہ الماری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ سلفی دعوت در حقیقت حقیقی اسلام کی دعوت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں دور سے نزدیک سے، سنیں اچھی طرح، سلفی دعوت در حقیقت حقیقی اسلام کی دعوت ہے۔ سلفی دعوت حقیقی اسلام، حقیقی اسلام، بعد میں مکسنگ والا اسلام نہیں، نئی نئی شکل میں انسانوں کے فرقوں کی شکل میں بنائے جانے والے اسلام نہیں، بلکہ کس کا نام ہے؟ حقیقی اسلام، جو قرآن و سنت میں اترا ہے اور نبی اور آپ کے صحابہ نے سمجھا اور سمجھایا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اب ہمارے بھائی جو سلفیت کو سمجھتے ہیں کہ 150 سال کا فرقہ ہے، 200 سال کا فرقہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس دعوے کی نعرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک تانا ہے میرے بھائیوں۔ سچائی جانو گے تو قریب آ جاؤ گے، پروپیگنڈے اور ایسے ہی بدنام کرنے والی تعبیرات پڑھو گے، سنو گے تو نفرت کرو گے۔ آؤ قریب سے سلفیت کو سمجھو، ہم کسی فرقے کی دعوت نہیں دیتے۔ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی نے فرقے کی حیثیت سے سلفیت کی طرف بلانا شروع کر دیا، وہ بھی سلفیت کا نادان ہے، سلفیت کو نقصان پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ ہم بعد میں آنے والی تمام فرقہ بندیوں سے امت کو ہٹا کر اسی پرانے اصل اسلام کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں، اسی کا نام سلفیت ہے۔ سلفیت کسی فرقے کا نام نہیں ہے جو انسانوں کے بنانے کی طرح کسی نے بنا لیا ہو، نہیں۔ بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سلفیت در حقیقت، سلفی دعوت در حقیقت حقیقی اسلام کی دعوت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خاتم الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جیسے اترا ہے اللہ کا دین، اسی پر چلنے کا نام، اسی کی دعوت دینے کا نام سلفی دعوت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر اور بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سلیم ہلالی رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، راہ سلف در حقیقت اس استدلال، یہ اچھی طرح پڑھنا اس کو، سلفی راہ سلف در حقیقت کیا ہے؟ اس استدلال۔ استدلال مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت سے دلیل پکڑنا، حدیث سے دلیل پکڑنا۔ قرآن کی آیت ہے، اس سے بات نکالنا، حدیث ہے، اس سے معنی نکالنا، اس کو کہتے ہیں استدلال۔ استدلال میں، دلیل پکڑنے میں، تلقی، حلال حرام جائز ناجائز لینے میں، حلال حرام جائز ناجائز لینے میں، فہم سمجھنے میں، ہدایت گائیڈ کرنے میں،
دعوت بلانے میں، اصلاح سدھارنے کی راہ ہے۔ کس چیز کی راہ ہے بھائی؟ در حقیقت اس استدلال، تلقی، فہم، ہدایت، دعوت اور اصلاح کی راہ ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ان کے امامان ہدایت تابعین کے آثار جیسے صحیح نقل کردہ بنیاد پر قائم ہے۔ سلفی دعوت کس پر قائم ہے؟ اس پر قائم ہے۔ اور یہ کب کے لوگ ہیں؟ صحابہ کب تھے؟ تابعین کب تھے دنیا میں؟ اس وقت سے جو راستہ چلتا ہے اس کا نام ہے۔ کسی شخص یا جماعت یا فرقے کی طرف منسوب نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کہے سلفیوں کو، ہے نا، علماء کی طرف نسبت کرتے ہوئے تانا دینے کے لیے کہ کوئی وہابی کہہ دے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یہ کون ہے؟ وہابی ہے، غلط ہے، تانا ہے یہ۔ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہم جانتے ہیں، 1115 میں پیدا ہوئے، 1206 میں وفات پا گئے۔ اور سلفیت کب کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی راہ کا نام سلفیت ہے۔ کیوں وہابی کہتے ہو؟ تانا دینے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ سلفیت نام ہے نبی اور صحابہ کے راستے کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، کوئی کہتا ہے غزنوی، کوئی کہے گا مثال کے طور پر امرتسری، کوئی کہے گا مدخلی، کوئی کہے گا کوئی اور نام لے گا، کوئی اور نام لے گا، کوئی اور نام لے گا۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں محض تانے کی ہیں میرے بھائیوں۔ یہ سلفیت کا راستہ 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 800، 1000 سال، 1200 سال کا نام نہیں ہے۔ یہ نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت، اور جیسے آپ نے سمجھایا نبی کے اپنے صحابہ کرام کو، اسی راستے کا نام سلفیت ہے۔ اسی لیے صرف دعوے سے بھی کام نہیں چلے گا کہ کوئی اپنے آپ کو سلفی کہہ لے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ پریکٹیکلی اس پر چلنا ہوگا، ایمان و عقیدے سے لے کر ادنا کام تک اسی راستے کی تلاش، اسی کو پڑھنا، اسی کو سیکھنا، اسی پر عمل کرنا، اسی کی دعوت دینا۔ اسی لیے علامہ مقبل بن ہادی الوادعی یمانی رحمت اللہ علیہ نے، جن کی حیثیت یمن کے اندر وہی تھی جو جزیرۃ العرب کے اندر، سعودی عرب اور جزیرۃ العرب کے اندر علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ کی تھی، جو حیثیت عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ کی تھی نا، وہی حیثیت یمن میں شیخ مقبل بن ہادی وادعی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ علامہ مقبل کہتے ہیں السلفیۃ لیست جبۃ یلبسها الرجل اذا اراد واذا اراد ان يخلعها فيخلعها وانما السلفیۃ الالتزام بکتاب اللہ وسنت رسول اللہ وما كان علیہ اصحاب رسول اللہ والتابعون فمن بعدهم۔ سلفیت کسی جبے کا نام تھوڑی نہ ہے، کوئی لباس کا نام تھوڑی نہ ہے کہ جب دل میں آیا پہن لیا اور جب دل میں آیا نکالنا چاہا نکال دیا۔ من کی مرضی پر چلنے کا نام سلفیت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے ایسے لوگ آج کل کے دور میں سلفیت کی نسبت رکھنے والے بھی صحیح معنوں میں سلفیت کو لباس اور جبے کی طرح سمجھتے ہیں، یہاں پہنا یہاں نکال دیا۔ اس سلفیت اس کا نام نہیں ہے۔ سلفیت اس دستور کا نام ہے جو دستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے، الالتزام بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا، نبی کی سنت کو لازم پکڑنا، ویسے ہی لازم پکڑنا جیسے نبی کے صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، جس پر وہ چلتے تھے۔ تو یاد رہے یہ مسئلہ اچھی طرح سے کہ سلفیت اس کا نام ہے۔ اب ایک آدمی سلفی بھی بنا رہے، خارجیت کا سپورٹ بھی کرتا رہے، سلفی بھی بنا رہے، صحابہ کرام کی تنقید بھی کرتا رہے، سلفی بھی بنا رہے، اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل بھی کرتا رہے، سلفی بھی بنا رہے، صوفیت کی حمایت بھی کرتا رہے، نہ، سلفیت ایسی چیزوں سے بری ہے اور یہ سارے افکار و نظریات سلفیت سے بری ہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں سلفیت سے۔ سلفی کون ہے؟ آگئی بات، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جو بھی سلف کی راہ پر چلتا ہے وہ سلفی ہے، سلف کی راہ پر چلنے والا سلفی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں در حقیقت فضیلت والی صدیوں کے لوگ ہیں۔ سلفی کون ہے؟ سلف کون ہے؟ سلف کون ہے؟ در حقیقت فضیلت والی صدیوں کے لوگ۔ فضیلت والی صدیاں کون سی ہیں؟
آپ نے فرمایا تھا نا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والوں کا، اس کے بعد والوں کا، یہ فضیلت والی صدیاں ہیں، صحابہ تابعین اور تابع تابعین۔ لہذا جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرے اور ان کے منہج و راستے پر چلے وہ سلفی ہے، اور جو اس میں ان کی مخالفت کرے وہ خلفی ہے، وہ خلفی ہے، یعنی بعد میں نیا طریقہ بنا کر کے اس پر چلنے والا ہے، بعد میں پیچھے والا ہے، پیچھے بعد میں آ کر کے ایک نیا طریقہ نکال کر کے اس پر چلنے والا ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ سلفی ہوگا، جو اس پر نہیں چلے گا چاہے دعوے کے ساتھ نہ چلتا ہو یا بغیر دعوے کے نہ چلتا ہو وہ سلفی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلفیت دراصل راہ سلف کی سچی اتباع کا نام ہے، صرف دعوے داری کا نام نہیں ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں سلف نام رکھنا، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں سلف نام رکھنا اگر حقیقت میں ہو، سلف نام رکھنا اگر حقیقت میں ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر صرف دعویٰ ہو تو راہ سلف کے علاوہ پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سلفی کہنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اشاعرہ ایک فرقہ ہے نا، اشاعرہ ایک فرقہ ہے، اشعری فرقہ، اس فرقے کے لوگ بھی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد اشاعرہ کی ہے اس لیے سلفی یہی لوگ ہیں۔ پھر وہی بات آ گئی، بڑی تعداد کا کیا تعلق ہے؟ بڑی تعداد ہو یا چھوٹی تعداد ہو، اصل میں سلفی وہ ہیں جو نبی اور آپ کے صحابہ کے راستے پر چلیں، تعداد میں کم ہو یا زیادہ ہوں، کم ہوتے ہوتے ان کی تعداد اگر ایک باقی بچے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ سلفی ہوگا، اور وہی حق پر مانا جائے گا۔ یہ سوچ کر کے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا اس راستے پر، اس راستے کو چھوڑ کر بھیڑ بھاڑ کا ساتھ دینا حلال نہیں ہے، اور نہ بھیڑ بھاڑ کو کبھی بھی حق کا معیار سمجھنا درست ہے۔ سلفی وہ ہے جو سلف کے راستے پر چلے، چاہے وہ چلنے والا ایک ہی کیوں نہ ہو۔ حق کی راہ پر چلنے کا نام سلفیت ہے، حق کی راہ بھی آئے گی بات، حق کی راہ پر چلنے کا نام ہی جماعت ہے، چاہے اس کی تعداد ایک ہو تو بھی اسے سلفی کہا جائے، اسے حق پرست کہا جائے گا۔ تو بہرحال اشاعرہ کتنی بھی تعداد میں ہو دنیا کے اندر وہ حق پر نہیں ہے، اس لیے انہیں سلفی نہیں کہا جائے گا۔ معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، ان کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ معتزلہ جو فرقہ ہے عقل پرست فرقہ ہے، عقل پرست، اپنی عقل سے ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے، اسی لیے گمراہ فرقہ ہے یہ۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم موحد ہیں، ان کی توحید کی الگ ڈیفینیشن ہے، تو ایسے لوگ کبھی سلفی نہیں ہو سکتے، دعویٰ کرنے سے کوئی سلفی نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَا وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ، ہر آدمی اپنا رشتہ لیلا سے جوڑنا چاہتا ہے لیکن لیلا کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سب آدمی کوئی بھی دعویٰ کر لے سلفی ہونے کا، سلفیت اسے اپنے سے باہر نکال دیتی ہے اصولوں کی بنیاد پر، پیمانوں کی بنیاد پر۔ بہرحال یہ ہے سلف صالحین سے مراد، یہ بات ہو چکی ہے کہ اس سے مراد اسی شروع کی 3 صدیوں کے لوگ ہیں، اس پر ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید فرماتے ہیں سلف کی اصل راہ پر سلفی رہو، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا، سلف کی جو اصل راہ ہے نا، ایگزیکٹ سلفیت کی راہ، اسی راستے پر چل کر کے سلفی بننا۔ سلفیت کا دعویٰ ادھر ادھر میلان، سلفیت کا دعویٰ ادھر ادھر رجحان، سلفیت کا دعویٰ عقیدے میں اس کا سپورٹ، سلفیت کا دعویٰ فکر میں اس کا سپورٹ، سلفیت کا دعویٰ منہج میں اس کا سپورٹ، سلفیت کا دعویٰ اور اتباع کے معاملے میں امت کے علماء اور ائمہ کے پیچھے چلنا، اس کے ادنا اعلیٰ کا حوالہ دے کر کے سنت کو نظر انداز کر دینا، مسلکوں کی بات کر کے سنت کو نظر انداز کر دینا، اس کا نام سلفیت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات سے، اس نعرے سے بھی آگاہ رہنا۔ کبھی اسی ملک کی دھرتی پر سلمان حسینی ندوی نے کہا تھا کیا سلف کی بات کرتے ہو؟ ابو حنیفہ سلف، مالک سلف، امام شافعی سلف، احمد بن حنبل سلف، اس طرح سے امت کو مس گائیڈ کرنے کا کام کیا۔ ان ائمہ نے جو راستہ دکھایا وہ کس کا راستہ تھا؟ کیا امام ابو حنیفہ نے اپنا راستہ دکھایا؟ کیا مالک نے اپنا؟ کیا شافعی نے اپنا؟
क्या अहमद बिन हम्बल ने अपना, क्या इन अइम्मा रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपना रास्ता दिखाया? इनमें से किसी ने नहीं दिखाया। क्यों गुमराह करते हो उम्मत को? ये बताना चाहते हो मालिकी बन के रहो सलफी रहोगे, हानफी बन के रहो सलफी रहोगे, शाफी बन के रहो सलफी रहोगे, हम्बली बन के रहो सलफी रहोगे। खबरदार, इसकी कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं। उम्मत को गुमराह करने का एक प्रोपेगंडा है। उस पर चलो जिस पर इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल ने चलने की तलकीन की है, चलने का सबक दिया है। इनके पीछे चलना नहीं सलफियत है, इनके पैगाम पर अमल करना कि लोगों अल्लाह की किताब, नबी के सुन्नत और सहाबे किराम के रास्ते पर चलो, ये उनकी दावत है, उस पर चलना सलफियत है। अगर इनकी बात मान करके चलोगे, गलतियां भी इनसे हुई होंगी, फिर भी तुम हट धर्मी करते हुए पकड़े रहोगे, तो फिर ये सलफियत नहीं होगी, ये अंधी तकलीद होगी, जुमूद होगा, तासुब होगा, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बगावत और सरताबी का मामला होगा। और हमने शायद इससे पहले भी कहीं जिक्र किया था कि तकलीद के मामले में बाज अवाम नहीं, अवाम की बात बिल्कुल नहीं हो रही मेरे भाइयों, ये बात उनकी हो रही है जो उलमा का तबका है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आजकल के उलमा, हमारे बीच के उलमा, या अपनी अपनी निस्बतों के साथ उलमा का मकाम समझे जाने वाले, मकाम उलमा के मकाम पर फाइज रहने वाले जिनको समझा जाता है, मैं उनकी भी बात नहीं करता। इस मसले में बाज बड़ों से भी अजीब व गरीब अंदाज की बात आई है, बड़ी अजीब व गरीब अंदाज की चूक आई है, जिनकी हैसियत इन मसलकों में, इन मसलकों से निस्बत रखने वाले इन उलमा की हैसियत इमाम की थी। शाफियत के इमाम, हनफियत के इमाम, मालिकियत के इमाम, शाफियत के इमाम, हम्बलियत के इमाम, लेकिन अफसोस अजीब व गरीब बातें उनसे आती हैं। कोई कहता है मैं हनफी था, आज भी हनफी हूं, हनफियत पर मरूंगा, वसीयत करके जाता हूं कि मेरे बाद हनफी बन करके रहना। यही बात एक मालिकी इमाम, यही बात एक शाफी इमाम, यही बात एक हम्बली इमाम कह करके जाता है। खबरदार, ऐसे लोगों की बातों का कोई एतबार नहीं है। उनकी इमामत, उनका इल्म, उनका तकवा, हमें उनका एहतराम है अपनी जगह पर, लेकिन ये बात कुरान और सुन्नत के, सलफ़े उम्मत के मनहज और मिशन के खिलाफ है। इसलिए इस बात में हम हरगिज उनकी बात नहीं, इस मसले में हम उनकी बात को हरगिज नहीं मान सकते। कुल्लुन युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद इल्ला साहिब हादल क़ब्र, कुल्लुन राद्दुन व मरदूदुन अलैहि इल्ला साहिब हादल क़ब्र। हर एक की बात को लिया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, सिवाय इस कब्र वाले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम इस अकीदे के मालिक हैं, इस अकीदे के हामिल हैं, इसीलिए इसी का नाम सलफियत है कि नबी के आगे किसी को भी जाने का अख्तियार नहीं है। ये हमारा ईमान और अकीदा है। अच्छा, उसके बाद ये बात हो गई, आगे देखिए। अब सलफियत की निस्बत, बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्या सलफियत की निस्बत लगा रखा है, अपने आप को सलफी कहने लगे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोग अपने आप को राफिजी कहे, नहीं इख्तिलाफ है, नहीं कोई एतराज नहीं है किसी को। कोई अपने आप को शिया कहे, नहीं एतराज है। कोई अपने आप को फलां 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 मसलक का मुक़ल्लिद कहे, नहीं इख्तिलाफ है। हनफी, शाफी, मालिक कहे, मालिकी कहे, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। सूफियत के सिलसिले, कोई अपने आप को चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी कहे, कोई अपने को आपको साबरी, कलियरी कहे, किसी को कोई एतराज नहीं होता इसके ऊपर। लेकिन अगर कोई अपने नाम के साथ सलफी लिखे, सबको एतराज होता है। क्यों? क्यों एतराज है आपको सलफियत से? क्यों? आखिर दुनिया की सारी निस्बतें आपको कबूल, आपको कोई एतराज नहीं, लेकिन एतराज है तो किस पर? सलफियत पर। ये नाम कहां से आ गया? अहले हदीस, ये कहां से आ गया? ये तो ब्रिटिश का अलॉट किया हुआ है, फला है। ताने दे दे करके उम्मत को वर्गलाने का काम करते हो। याद रखो, सलफी निस्बत रखना दुनिया की सबसे अच्छी निस्बत है। वजह, क्योंकि सलफ से मुराद सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन है, उम्मत के सबसे पहले बैच के लोग हैं कि नहीं तीनों। इसके अलावा सारी निस्बतें बात की हैं कि नहीं बात की हैं? कोई हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली कहे, कोई देवबंदी, बरेलवी कहे, कोई कादियानी, राफजी, कोई भी निस्बत रख ले, ये सारी की सारी निस्बतें मेरे भाइयों बताओ क्या बाद की हैं कि नहीं है? और उम्मत के आम लोगों से इसका ताल्लुक है कि नहीं है? ये सहाबा की निस्बत है, ताबीन की निस्बत है, तबे ताबीन की निस्बत है। इस निस्बत से ऊंची निस्बत कोई हो सकती है? हमारी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। अगर हम अहले हदीस कहते हैं
تو یہ نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے تعلق رکھتی ہے۔ اہل حدیث حدیث والے، اللہ کا کلام حدیث، نبی کا فرمان حدیث، ہم حدیث والے ہیں، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو حرز جاں بنانے والے لوگ ہیں۔ فہم اپنی عقل کا نہیں استعمال کرتے، فہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، میرے نبی کے صحابہ نے جیسے قرآن و سنت کو سمجھائے ویسے ہم سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ نسبت سب سے زیادہ مقدس نسبت ہے، اللہ کے نبی سے نسبت، اللہ کے نبی کے قول و فعل سے نسبت، نبی کے صحابہ کرام سے نسبت، تابعین تبع تابعین سے نسبت۔ اس نسبت سے تمہیں نفرت ہے، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو نفرت ہے اس سے، یا لوگ ناراض ہوتے ہیں چڑھتے ہیں، سلفی کہنے سے نفرت ہے، لیکن دنیا کی ساری نسبتوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، سب قبول، لیکن اہل حدیث سلفی نہیں، یہ قبول نہیں ہے انہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں جہالت، لا علمی، عصبیت، ابلیسیت، شیطانی وسوسہ شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے، ورغلاتا ہے تاکہ حق سے عوام دور ہو جائے، ایسی نفرت دل کے اندر پیدا ہو کہ وہ قریب آنے کو بھی نہ سوچیں، غور کرنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اس کی جرت تو بعض مولویوں نے اسٹیج سے، منچوں سے کر دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے سچائیوں کا، اگر سچائیوں کا علم ہوتا تو تم سب کے سب وہابی ہو جاتے۔ جانتے کہ نہیں جانتے؟ یہاں تک بھی لوگوں نے کہہ دیا، اور جاہل عوام سنتی ہے ان باتوں کو اور بالکل آسانی کے ساتھ اسے ہضم بھی کر لیتی ہے۔ تو سلفیت کی نسبت یہ بدعت نہیں ہے، غلط نہیں ہے، سب سے اچھی نسبت ہے جو اپنے آپ کو سلفی کہتا، لیکن ضروری ہے کہ وہ سلفی ہو، جھوٹا نہ ہو اپنی نسبت میں۔ اگر سچ مچ سلفی ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، اس سے زیادہ عظیم نسبت کوئی نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ بعض بدعتیوں نے امت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا۔ ایک شخص ہے ترکیہ کا، اشعری ہے، جہمی ہے، محمد سعید رمضان بوطی نام کا آدمی ہے۔ یہ نام آپ لوگ شاید نہ جانتے ہوں، لیکن یہ اسماء و صفات کے باب میں گمراہ لوگ، اندھی تقلید کرنے والے اس شخص کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کی تحریروں کو، اس کے بیانات کو لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ اس نے سلفیت کے خلاف خطرناک قسم کا محاذ کھولا تھا۔ اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب کا نام ہے، یہ سلفیت کو لا مذہبیت کہتا تھا، جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگ سلفیت کو کیا کہتے ہیں؟ سلفیت، اہل حدیثیت کو لا دینیت کہتے ہیں، لا مذہبیت کہتے ہیں، سلفی کو کیا کہتے ہیں؟ لا مذہب، بے دین کہتے ہیں۔ یہ آدمی بھی، اس نے کتاب لکھی السلفیت مرحلۃ زمنیۃ مبارکہ ولیست مذہبا اسلامیا۔ وہ کتاب لکھتا ہے، اس میں کہتا ہے سلفیت ایک بابرکت دور کا نام ہے۔ سلفیت کس کا نام ہے؟ ایک بابرکت پیریڈ کا نام ہے، یعنی وہ زمانہ جس میں صحابہ، تابعین تبع تابعین تھے، اس دور کا نام، اس زمانے کا نام سلفیت ہے۔ ولیست مذہبا اسلامیا، یہ کوئی اسلامی راستہ نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا منہج نہیں ہے۔ یہ ورغلانے والا کام کرتا ہے، یہ بات غلط ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہماری اور آپ کی بات جانے دو بھائی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا بالکل جو اسی راستے پر چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ آپ بتائیے مشن کا نام ہے کہ نہیں نام ہے سلفیت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس راستے پر چلیں گے جس راستے پر آج میں اور میرے صحابہ۔ یہ آدمی کہتا ہے سلفیت کسی راستے کا نام نہیں ہے، سلفیت ایک بابرکت پیریڈ کا نام ہے کہ صحابہ تابعین کا دور تھا، بابرکت دور تھا، بس وہ کوئی مشن ہو، وہ کوئی راستہ ہو جس پر چلنا چاہیے، جس کو فالو کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ محمد سعید رمضان بوطی بدعتی اور ایسے جہمی، اشعری، کردی، ترکی کا رہنے والا آدمی ہے۔ اس نے یہ بات لکھی اپنی کتاب کے اندر۔ یہ اسلام کے خلاف، سچے اسلام، سلفیت کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں میں سے ایک خطرناک قسم کا پروپیگنڈا تھا جو عرب دنیا کے اندر خاص طور پر پھیلایا گیا، اور اس فکر کے لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس طرح سے اس فتنے کو، اس فساد کو یہاں بھی لوگ اپنی اپنی زبان پر بر صغیر میں بھی پھیلاتے رہے۔ ایسے ہی وہ کہتا ہے اللہ مذہبیت اخطر بدعت تحدد الشریعت الاسلامیہ۔ وہ کہتا ہے کہ لا مذہبیت
یہ سب سے خطرناک بدعت ہے جو شریعت اسلامیہ کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ بات اس نے اپنی کتاب کے اندر کہی ہے۔ یہ دونوں کی دونوں باتیں باطل ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی میرا یہ دعویٰ ہے یا کسی عالم کا دعویٰ ہے، نہیں، ہم نے دلیلوں کے ساتھ یہ بات پڑھی کہ سلفیت کس چیز کا نام ہے، سلفیت کس راستے کا نام ہے۔ تو راہ سلف جو بتانا مقصود تھا وہی بتانا مقصود تھا۔ ایک بات اور بھی کہہ کر کے مجھے بات ختم کرنی ہے کیونکہ وقت ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بقیہ باتیں اگلے سیشن ہی میں آپ کے سامنے کہی جا سکتی ہیں۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ختم ہو رہی ہے، 1-2 منٹ کے اندر یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیا نام ہے، سلفیت نیا نام ہے، اس دور کا نام ہے، 150 سال کا نام ہے، 150 سال پہلے ان سلفیوں کی، اہل حدیثوں کی کوئی قبر نہیں ملے گی، کوئی قبرستان نہیں ملے گا، کوئی مسجد نہیں ملے گی ان کی۔ اس طرح کی باتیں ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں، جو وہ زیادہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ تو کرتے ہی ہیں جو وہاں بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی بھی کرتے ہیں، یہ تانا دیتے ہیں، تانا کستے ہیں، جو ہمیں سنت پر چلنے والا کہنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اپنی راہ سے الگ تھلگ ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مقلد اور ہمیں غیر مقلد کا نام دیتے ہیں۔ غیر مقلد، یاد رکھیں، یہ راستہ صحابہ کا، نبی اور صحابہ کرام کا راستہ ہے، نہ تقلید کا راستہ ہے، نہ عدم تقلید کا راستہ ہے۔ یہ راستہ تقلید کا بھی راستہ نہیں ہے، اور یہ راستہ تقلید نہ کرنے کا بھی راستہ نہیں، تقلید سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تقلید دین کا لفظ ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، تقلید قرآن سنت سلف صحابہ کا راستہ ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے، لفظ ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اصل میں یہ تانے دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کوئی نیا نام نہیں ہے۔ سلف کا لفظ، سلفیت کا لفظ آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کو یہ تقریباً ہر دور میں ملے گا، ہر دور میں ملے گا۔ سر دست اگر آپ حافظ ذہبی، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو 748 ہجری میں وفات پائے، اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے، جانتے ہیں نا، بہت بڑے امام ہیں، 53 جلدوں میں تاریخ الاسلام لکھا، 27 جلدوں میں سیر اعلام النبلاء لکھا، ہزاروں علماء اور امت کے لوگوں کی زندگی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی، تقریباً 80-82 جلدوں کے اندر۔ آپ جب ان کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو 1-2 نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نام ایسے ملیں گے الگ الگ زمانے کے، جن کے نام کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ کانا سلفین، یہ فلاں صاحب سلفی تھے، فلاں صاحب سلفی تھے، فلاں صاحب سلفی تھے، فلاں صاحب سلفی تھے۔ کیا مطلب؟ کہیں کہیں لکھتے بھی ہیں سلفی تھے، یعنی انکار سنت کے راستے پر نہیں تھے، خارجیت کے راستے پر نہیں تھے، بدعت کے راستے پر نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ کانا سلفین، سلفی تھے۔ آپ کو ہر دور میں یہ بات ملے گی۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھوں، لیکن اگر آپ اس رسالے کے 24-25 صفحات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کئی جگہوں پر، کچھ مثالیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ امام ابن المبارک کے بارے میں کیا لکھا؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ، تبع تابعی ہے نا، امام زہری تبع تابعی اپنے امام، اپنے سلف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بہت سارے سلف کے علماء کو پایا۔ اب آپ بتائیے کہ امام زہری تبع تابعی ہیں، اگر وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سلف علماء کو پایا تو کون مراد ہوں گے؟ صحابہ یا تابعین ہی تو ہوں گے میرے بھائیوں۔ اب صحابہ اور تابعین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے سلف علماء کو پایا۔ ایک دم آغاز سے سلف کا استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے دیکھو، امام ابن المبارک رحمت اللہ علیہ عامر بن ثابت کے بارے میں سب کے سامنے کہتے تھے عامر بن ثابت کی حدیث چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ سلف کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک کی بات ہے۔ ایسے امام ذہبی یا امام یعقوب کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یعقوب فسوی، کہتے ہیں ما کانا الا سلفین، یعقوب فسوی رحمت اللہ علیہ سلفی مسلک پر تھے، سلفیت کی راہ پر چلنے والے تھے۔ ایسے ہی اور بھی ایک جگہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کے حافظ ہونے کے لیے، حدیث کے بڑے امام ہونے کے لیے، حدیث کا بڑا امام ہونے کے لیے، چھوٹی کا امام ہونے کے لیے، کہتے ہیں کیا کیا شرط ضروری ہے؟ کہتے ہیں ضروری ہے ان یکون تقیا ذکیا نحویا لغویا ذکیا حییا سلفیا، کہتے ہیں ضروری ہے بڑا سے بڑا محدث ہونے کے لیے کہ وہ کیا ہو؟ وہ سلفی ہو، بہت ساری صفات کے ساتھ۔ امام دارقطنی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں بل کانا سلفیا، ادھر ادھر بدعات کی راہ پر نہیں چلتے تھے، علم کلام، بحث مباحثہ، بیجا جھگڑا نہیں، بلکہ سلفیت کی راہ پر چلنے والے تھے۔ امام ابن حبیرہ شیبانی کے بارے میں لکھتے ہیں سلفیا اثریا،
وہ بھی سلفی تھے، اثری تھے، یعنی نبی کی حدیثوں پر چلنے والے تھے۔ ایسے ہی امام محمد بن یحییٰ الزبیدی کے بارے میں لکھتے ہیں وَكَانَ حَنَفِيًّا سَلَفِيًّا، یہ آپ دیکھیے، یعنی کیا مطلب، نسبت کے اعتبار سے تو حنفیت کی طرف منسوب تھے، لیکن راستہ ان کا سلفیت کا تھا۔ یاد رکھیں ایسے بہت سارے آپ کو اقوال ملیں گے، اس سے معلوم یہ پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ سلفیت کی راہ، سلفیت کا نام، نہ راستہ نیا ہے، نہ نام نیا ہے، نہ نسبت نئی ہے، سب کچھ پرانا ہے، پرانا۔ کوئی نئے ہونے کا تانا نہ دے، کوئی 100-150 سال کا حوالہ نہ دے، کوئی مختلف انداز سے زد و کوب نہ کرے۔ ہمارے بھولے بھالے عوام، خواہ وہ بزرگ ہوں، خواہ وہ نوجوان ہمارے عزیز ہوں، جو علم سیکھنا چاہتے ہیں، جو خالص سنت اور صحابہ کی راہ پر آنا چاہتے ہیں، انہیں ورگلانے کا کام نہ کرے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے، خواہ کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو نفرت ہو سکتی ہے، کسی کو نفرت ہو سکتی ہے کسی سے، لیکن وہ نفرت انسان کو ناانصافی کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سب کے لیے ہے، سب کے لیے، ہر اعلیٰ ادنا قدیم جدید سب کے لیے۔ کیا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کسی کی دشمنی کسی کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ انصاف کرنا چھوڑ دے۔ دشمنی بھی ہے تو کیا ہوا، انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ یہ دیکھا انصاف آپ نے، دیکھا انصاف آپ نے، کان حنفیًا سلفیًا، حنفی تھے، سلفی تھے، نسبت حنفیت کی تھی، تعصب نہیں تھا حنفیت کا، راستہ سلف کا تھا جسے وہ فالو کیا کرتے تھے۔ گرچہ اپنے آپ کو حنفی کہتے رہے ہوں، خاندان کے اعتبار سے حنفی جانے جاتے رہے ہوں، لیکن حدیث، نبی کا فرمان، صحابہ کرام کی فہم، صحابہ کرام کا منہج ان کے سامنے آتا تھا تو اسے وہ چھوڑ کر کے سب کچھ صحابہ کرام کی راہ پر چلنے والے ہو جاتے تھے۔ تو حنفیت یہ انصاف ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلفیت کی نسبت بھی پرانی ہے، اصل دین اسلام کی نسبت ہے، یہ نام بھی پرانا نہیں، نیا نہیں ہے، بالکل پرانا ہے۔ تو کوئی یہ کہے 100-150 سال کا نام ہے، نہیں، بہت پرانا ہے، تابعین، صحابہ کرام اور تابعین کے دور سے یہ نام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق اور انصاف کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ہمارے ذمہ داران اعلان کریں گے، جب بھی اگلا سیشن ابھی ظہر کی نماز کے بعد کھانے کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، راہ سلف ہی حق، سلفیت کی راہ ہی حق راہ، اس کے سوا کوئی راستہ حق کا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسے پڑھنا ہے، اس کے دلائل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صفاتی نام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے، عمل کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔